یہ کہہ رہے ہیں سوال ایک پوچھا ہے کہ غیبت کن صورتوں میں کرنا جائز ہے، اور ہمارے سامنے کوئی غیبت کر رہا ہو تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ پہلے غیبت کی تعریف کو سمجھنا چاہیے کہ غیبت جو ہے کسی شخص میں موجود کسی خامی کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، اور یہ بیان کرنا اس کو برا محسوس ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ یعنی کوئی خرابی کسی شخص میں موجود ہے اور وہ ہم دوسروں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، یار یہ تو یہ کرتا، یہ تو ایسا ہے، یہ تو فلاں ہے۔ تو یہ خرابی اگر کسی شخص میں ہے اور ہم کسی سے بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت کہلاتا ہے، اور قرآن عظیم میں اس کو منع کیا گیا اور اس کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تب تو ٹھیک ہے نا، تو حضور نے فرمایا تب ہی غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں موجود نہ ہو اور تم پھر بھی بیان کرو تو یہ تو بہتان ہے، اور یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں منع فرمایا، اس کی شدید قباحت کو ذکر فرمایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں گناہ ہو رہا ہوگا اس مقام پر ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ آپ پہلے دیکھیں کہ گناہ اور کسی کا نام لے کر اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے، جو اس کے سامنے اگر ذکر کی جائے تو اسے برا محسوس ہوگا۔ تو پہلے آپ کوشش کریں، اگر اپنی زبان سے اس کو منع کر کے روک سکتے ہیں تو روکنا واجب ہوگا، کیونکہ حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص اگر کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، بدل لے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، معاشرے کی اصلاح ہر ایک کی ذمہ داری۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس بات کی قدرت نہیں ہے تو اپنی زبان سے منع کرے، روکے اس کو۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر اس بات کی بھی قدرت نہیں ہے تو پھر دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو دنیاوی معاملے میں تم جب تک اعلیٰ ترین تمہیں مل رہا ہوتا ہے اور تمہاری پہنچ میں ہوتا ہے تم کمزور پہ اکتفا نہیں کرتے ہو، اسی طرح تم دیکھ لو کہ یہ کمزور ترین درجہ ہے خاموشی اختیار کرنا۔ تو جس میں قدرت نہیں ہے ہاتھ سے یا زبان سے روکنے کی، اسی کے لیے یہ ہے۔ کوئی کہے کہ بھئی یہ بھی ہے نا، ہمیں چھوٹ تو دیے نا، چلو چپ کر جاؤ اور خاموشی اختیار کر لو، نہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس کو روکو گے اور آپ کی بات سنے گا، کم سے کم سنے گا، تو بات کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ ہماری عزت کے در پہ ہو جائے، جاؤ مولانا اب میں کام کرو یار، بڑے آئے ہم کو سمجھانے والے، تو یہ پھر جب اس طرح کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو پھر شریعت واجب قرار نہیں دیتی کہ اس میں تو ایک مسلمان کی وہ عزت کے در پہ ہو رہا ہے، لہذا واجب نہیں ہے۔ تو روک سکیں گے تو روکیں گے، اور روک نہیں سکتے تو پھر وہاں پر گونگا شیطان بن کر جو ہے وہ بیٹھنا درست نہیں ہوتا۔ وہ اٹھ کر چلے جائیں اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے کہ بھئی میں اس گناہ میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں، تو جب میں چھوڑ کر جائیں گے تبھی تو ان کے دلوں میں کچھ احساس ہوگا کہ یار ہم غلط کام کر رہے تھے، ورنہ ہم بھی اس سسٹم کا حصہ بن جائیں، وہیں پر بیٹھے رہیں، تو پھر وہ جو گناہ ہے، اس کی جو شناعت ہے، اس کی جو خرابی ہے، وہ تو انتہائی ان کے دلوں میں نیچے ہو جائے گی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، غیبت وغیرہ کرتے ہیں، ایسی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، لوگ تو ہم سے وہی سلوک کرتے ہیں جو پہلے کر رہے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کی شناعت جو ہے، اس کی خرابی جو ہے انسان کے قلب میں اور ذہن میں کم ہو جاتی ہے، لہٰذا بالکل اس بات کی اجازت نہیں ہوگی، وہ اسے چاہیے کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے۔ اور کن صورتوں میں کرنا جائز ہوتا ہے؟ یہ جہاں پر مسلمان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ آپ نے کسی سے کاروبار کرنا ہے، آپ پوچھنے چلے گئے کہ حضرت آپ میں نے دیکھا آپ اس سے کاروبار کرتے ہیں، کیسا بندہ ہے، نمال دوں اس کو؟ اب اگر اس میں کوئی خرابی ہے، کوئی بددیانت قسم کا آدمی ہے، تو پھر علیحدہ بات ہے کہ بھئی یہ پیمنٹ ٹائم پہ نہیں کرتا، ذرا خیال کرنا۔ اب پیمنٹ ٹائم پہ نہیں کرتا، ذرا خیال کرنے، اس میں خرابی ہے اور اس کے سامنے کہہ دیں گے تو اس کو ناگوار تو گزرے گا، لیکن یہ ایک مسلمان کو نقصان سے بچانے کے لیے، کسی بچی کا رشتہ آیا، اس کے رشتے کے لیے انکوائری کرنے اور پوچھ رہے ہیں، اب وہ جس کے پاس یہ انکوائری گئی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ بتائے گا، اگر اس میں تو خرابی ہے تو وہ بتائے گا تاکہ مسلمان کو کسی ضرر سے بچایا جا سکے۔ کسی کی ساری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے تو بالکل اس میں جو خامی ہے اس کو وہ ذکر کرے گا، تو اس مقام پر تو اجازت ہوتی ہے، اس کے علاوہ قیمت کی اجازت نہیں ہے۔